السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ آج ہم چوتھا حصہ جو ہے وہ سبق کا پڑھیں گے، چوتھا اور آخری حصہ، ایمان کے 70 سے زائد شعبے جو ہم ذکر کر رہے تھے تفصیل کے ساتھ، جن میں سے پہلے 37 جن میں سے 7 زبان سے متعلق اور 30 دل سے متعلق تھے، وہ ہم نے ماقبل والے سبق میں ذکر کر دیا۔ تو آج جو ہم ذکر کریں گے وہ ذات سے متعلق جو ہیں 16 اور اہل و عیال سے متعلق 6 اور عام مخلوقات سے متعلق جو 18 ہیں وہ ہم جو ہے یہاں پر ذکر کریں گے بالترتیب۔ تو ذات سے متعلق کون سے ہیں؟ تو وہ جو ہے ذات سے متعلق 16 وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، طہارت حاصل کرنا، کہ اللہ رب العزت طہارت جو صاف ستھرے رہتے ہیں ان کو پسند فرماتے ہیں۔ طہارت جو ہے ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک جزو لازم ہے طہارت، کہ طہارت نہیں ہوگی نماز نہیں ہوگی۔ تو نمبر 1 طہارت، ہر وقت جو طاہر اور مطہر رہنا۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، کہ اقیم الصلاۃ، کہ قرآن پاک میں جو ہے غالباً 700 سے زائد جگہ پر نماز کا ذکر ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا، جو ہے زکوٰۃ دینا، یہ بھی جو ہے ذات سے متعلق ہے، کہ اللہ رب العزت فرمایا کہ اپنے مال کو، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مال کو پاک کرو زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ، مفہوم جس کا حدیث کا یہ ہے۔ نمبر 4 روزے رکھنا، رمضان شریف کے روزے تو فرض ہیں رکھنے، اسی طرح نفلی روزے جیسے کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ روزے رکھا کرتے ہر مہینے میں۔ اس طرح محرم کے 2 روزے ہوتے ہیں، جو ہے شوال کے روزے ہو گئے، 6 روزے ہو گئے، تو نظر کے روزے ہو گئے، اسی طرح جو ہے یہ روزے رکھنا۔ حج کرنا، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو شخص استطاعت رکھتا ہے اس پر حج فرض عین ہے، تو حج کرنا۔ نمبر 6 اعتکاف کرنا، یعنی جیسے رمضان شریف ہوتا ہے سنت اعتکاف، کے آپ علیہ السلام ہمیشہ رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے، تو اعتکاف کرنا۔ معتکفین، کہ اللہ کے جو ہے گھر میں رہنا، ہر وقت 24 گھنٹے گزارنا، بہت بڑا عمل ہے۔ نمبر 7 فتنے کی جگہ سے بھاگنا، کہ کہیں اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو وہاں سے بندہ چلا جائے، دور ہو جائے، ہٹ جائے وہاں سے، تو یہ بھی جو ہے ذات سے متعلق۔ نمبر 8 نظر کا پورا کرنا، کوئی نظر مان لیے، اللہ رب العزت جو ہے وہ نظر پورا کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، نظر کو پورا کرنا۔ نمبر 9 قسم کا پورا کرنا، بہت جو آج کل جو ہے یہ بہت زیادہ معاشرے میں اللہ رب العزت بچائے جو ہے نا سور کی طرح پھیلتی جا رہی ہے، جھوٹی قسم اٹھانا، تو جھوٹی قسم نہ اٹھائے، قسم پوری کرے جو اٹھائے۔ نمبر 10 کفارہ ادا کرنا، اگر کفارہ آ گیا ہے تو کفارہ ادا کرے قسم توڑنے پر یا کسی اور وجہ سے۔ نمبر 11 ستر عورت کا اہتمام کرنا، یعنی اپنے جو مرد کا جو ستر ہے اس کو چھپانا، اس کا چھپانے کا اہتمام کرنا، عورت کا جو ستر ہے اس کو چھپانے کا اہتمام کرنا۔ نمبر 12 قربانی کرنا، یعنی یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی جو ہوتی ہے یہ صاحب استطاعت ہے تو واجب ہے اس پر، اور اگر عام دنوں میں ویسے اللہ کے راستے میں قربانی اگر ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہوا ہے تو قربانی کرنا اور مستحقین کو کھلانا۔ نمبر 13 میت کے حقوق ادا کرنا، یعنی اس کی تجہیز و تکفین میں شامل ہونا، اس کی وراثت کو تقسیم کرنا، اس کے جو ہے قرضہ ہے وہ ادا کرنا اس کے ترکے میں سے، اور اس کا جو حق ہے میت کا وہ یہ ہے کہ اس کی جنازے میں شریک ہونا، تجہیز و تکفین میں قبر تک جانا، اس کے اصحال ثواب کرتے رہنا اس کو، تو یہ اس کا حق ہے۔ نمبر 14 قرض ادا کرنا، یعنی جو قرض لیا ہے وہ قرض جو ہے وقت پر ادا کرنا، کوشش کرنا قرض ادا کر دے،
کہ فرمایا کہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن قرض جو ادا کرنا ہے وہ معاف نہیں ہوگا۔ شہادت تمام گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، لیکن قرض کا گناہ، قرض جو لیا ہوا وہ معاملہ صاف نہیں ہوتا۔ معاملات کی صفائی یہ بہت بڑی جو ہے نا آج کل ہمارے معاشرے میں جو ہے بڑی ایک خامی ہے، اور بہت بڑی ایک جو ہے ناسور کی طرح ایک بیماری پھیلتی جا رہی ہے۔ معاملات میں لوگ صاف نہیں ہیں، دنیا دار دیندار بھی لوگ معاملات میں، بلکہ جو دنیا دار پھر بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بیچارے کرتے ہیں، لیکن دیندار لوگ کافی جو ہے نا معاملات کے اندر تھوڑی وہ کر جاتے ہیں، کوتاہی کر جاتے ہیں۔ تو ذرا اس چیز پر اپنا جو ہے خیال کریں۔ اسی طرح نمبر 16 گواہی دینا، کہ اگر کسی کیس ہے کوئی اور بندہ کوئی شمدید گواہ ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہاں سے یہ بندہ حق پر ہے، میری گواہی کی وجہ سے اس کو اس کا حق مل جائے گا، تو گواہی دے، اس کی گواہی کو نہ جو ہے وہ کرے۔ تو یہ ذات سے متعلق، اہل و عیال سے متعلق جو ہیں وہ 6 ہیں۔ تو وہ کون سے؟ نمبر 1 پاک دامنی حاصل کرنا، یعنی جو ہے انسان شادی کر لے، پاک دامن رہے، تو پاک دامنی حاصل کرنا۔ نمبر 2 والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا، جو ہے والدین کو اف تک نہ کہے، تو جیسے قرآن پاک میں اس بات کا صراحتاً ذکر ہے۔ نمبر 3 اہل و عیال کے حقوق کا خیال کرنا، ان کی خبر گیری کرتے رہنا۔ یا کچھ مستحق ہوتے ہیں جو ہے لیکن اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے سے پوچھ کر کہ جو ہے اہل و عیال کی خبر گیری کرتے رہنا، حقوق کا خیال کرنا۔ اسی طرح اپنے جو وہ ہیں رشتہ دار، جیسے کہ آگے آ رہا ہے، اہل و عیال کی تربیت، اولاد کی اچھی تربیت کرنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اولاد کی اچھی تربیت کرو، کیونکہ اولاد تمہارے لیے وہ ایک اس کا بعد میں جو ہے اصال ثواب کا ایک ذریعہ ہے، کہ تمہیں اچھی تربیت ہوگی تو اچھے جو ہیں تو تمہیں اصال ثواب بعد میں تمہارے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ ہے۔ نمبر 5 رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا، ان کی خبر گیری کرتے رہنا۔ صلہ رحمی، کہ صلہ رحمی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلہ رحمی کا تعلق ہی نہ کرے کسی کے ساتھ، ہمیشہ جو ہے وہ صلہ رحمی کے ساتھ پیش ہے۔ نمبر 6 آقا کو غلام کے حقوق، اور غلام کو آقا کے حقوق جو ہے وہ پورے کرنے۔ آقا کو غلام کے حقوق کیا پورے کرنے؟ اس کو کھانا دینا، اچھا اس کو پہنانا، اس کو کھانے پہننے کا خیال رکھنا، اس کا دوا دارو کا خیال رکھنا، بیمار ہو جائے تو اس پر زیادہ بوجھ نہ ڈالنا کام کا، اس پر زیادہ جو ہے نا وہ نہ کرنا۔ اور جو ہے غلام وہ کیا ہے کہ ٹائم جو وقت ہے اس کے اندر کیا ہے 2 نمبری نہ کرے، جو اس کا ڈیوٹی کا ٹائم ہے وہ پورا رکھے، اس کے تمام کام جو اس کے ذمہ لگائے جائیں وہ پورے کرے۔ تو یہ تھے اہل و عیال سے متعلق جو اہل و عیال سے متعلق 6۔ عام مخلوق سے متعلق جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ عام مخلوق سے متعلق ہیں 18، جو وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 عدل و انصاف کرنا، کہ اگر وہ اس مرتبے پر ہے، جیسے نمبردار ہے، پنچایت چودھری ہے، صدر جج ہے عدالت کا، تو عدل و انصاف کرنا۔ نمبر 2 عوام جو ہے وہ کیا ہے؟ بادشاہ کی اطاعت کرنا۔ بادشاہ والا اب تو نظام نہیں ہے، لیکن ریاست جو اگر وہ ایسا حکم ہے کہ وہ دین سے منافی نہیں ہے اور جو ہے ذات سے متعلق ہے، دین کے منافی نہیں ہے، دین کا اس میں کوئی وہ نقصان نہیں ہے، تو اس کے اوپر کیا ہے؟ اطاعت کرنا۔ نمبر 3 جماعت، صحابہ کرام، جماعت سے متعلق یہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی پیروی کرنا۔ جماعت سے متعلق ہر لٹرم پٹرم جماعت نہیں ہے کہ چاہے وہ گمراہ جماعت ہے اور اس کے پیچھے انسان چل پڑے، جماعت سے متعلق یہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جماعت ہے۔ نمبر 4 لوگوں کی اصلاح کرنا۔ لوگوں کی اصلاح انسان جب کرے گا جب اپنی اصلاح ہوئی ہوگی، تو پہلے اپنی اصلاح کرے پھر لوگوں کی اصلاح کے اندر لگے۔ اصلاح کے اندر پھر 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، لوگوں کی باطنی اصلاح، ظاہری اصلاح۔ ظاہری اصلاح کے اندر یہ جیسے آج کل لوگ ہوتے ہیں MNA MP بن جاتے ہیں، ان کو اختیار ہوتا ہے لوگوں کی اصلاح کا، جو اپنے علاقے کی اصلاح کا، تو وہ اگر کوئی جو ہے خطیب ہیں کوئی وہ، تو ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو اچھی باتیں
اچھے کاموں کی تلقین کرنا، اگر گھر کا بڑا ہے تو اپنے بچوں کو۔ نمبر 5 نیکی کے کاموں میں مدد کرنا، اگر کوئی رفائی کام کر رہا ہے تو اس کی مدد کر دینا، کوئی بوجھ اٹھا کر جا رہا ہے تو اس کی مدد کر دینا۔ اگر کوئی رفائی کام کوئی کر رہے ہیں کچھ لوگ اگر مل کر تو ان کے ساتھ مل جانا، حصہ اپنا ملا دینا، بھوکوں کو کھانا کھلا دینا، ننگوں کو کپڑے پہنا دینا۔ اسی طرح کسی کوئی اچھا ہسپتال بنا لینا، کسی بچی کی شادی کروا دینا۔ پہلے ہم اتنی فضول خرچیاں کر لیتے ہیں شادیوں پر، اور جو ہے نا اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان وہ فضول خرچی بچا کر کسی بچی کے شادی میں لگا دے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ہو گیا۔ نمبر 7 حدود قائم کرنا، یعنی جیسے اب یہ ہے کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا، تو اسی طرح اور بھی جو ہیں حدود ہیں سنسار، تو یہ ریاست کی ذمہ داری حدود قائم کرنا۔ جہاد کرنا، جہاد جب ریاست حکم دے نفیر عام ہو جائے تو یہ اس وقت پھر جہاد کے لیے نکلنا۔ نمبر 2 امانت اور صداقت کو اختیار کرنا، اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھوائے تو اس کی امانت ویسے ہی پہنچانا۔ کوئی اگر آپ کے ساتھ کسی نے کچھ بات کی، کوئی کال فیل کیا، کوئی کال اقرار کیا، تو صداقت کے ساتھ اس کو پورا کرنا۔ نمبر 10 قرض ادا کرنا، جیسا کہ پہلے ہو چکا یہ ذکر، تو یہ بھی۔ نمبر 11 ہمسایہ اور مہمان کی خبر گیری کرنا، ہمسایوں کا خیال رکھنا، تکلیف نہ ہو، اپنی دیوار اونچی نہ کرے کہ اس کی ہوا رک جائے، کھانا ایسے پکائے کہ اگر کوئی اچھی چیز پکا رہا ہے تو تھوڑا شوربہ زیادہ کر لے تاکہ ہمسایوں کے گھر بھجوا دے، اور اسی طرح اگر نہیں بھجوا سکتا تو ایسے پکائے کہ شور شرابہ نہ ہو اور اس کی مہک ہمسایوں تک نہ جائے اگر وہ نہیں کھا سکتے، نہیں جو ہے پکا سکتے۔ بہتر درجہ یہ ہے کہ ان تک بھیجا جائے۔ مہمانوں کی خبر کی، مہمان آئے 3 دن کی مہمانی ہوتی ہے، مہمان بھی ایسا نہ ہو کہ وہ جناب آگے پڑ جائے اور جناب وہ تہلکہ مچا دے آ کر کہ جو ہے میں تو یہ کھاؤں گا، میں تو وہ کھاؤں گا، اور میں یوں ہے اور میں وہ ہے، اور جناب جو ہے نا وہ ایک مہمان نہیں بلکہ وہ کچھ اور ہی بن جائے، وہ شیطان بن جائے میزبان کے لیے۔ تو مہمان ہو، اور 3 دن کی مہمانی جو ہے وہ ایک حکم ہے، یوں نہ ہو کہ وہ بھی بالکل آ کر پسر جائے، بس اب جی میں نے ادھر سے نہیں اٹھنا، میں ادھر پڑا ہوا ہوں۔ اور نمبر 12 حلال کمائی کرنا، کوشش کرنا حلال کمائے، حرام نہ ہو، حلال کمائے۔ بینک کی جو کمائی ہے وہ حرام ہے، چوکیدار کی جو کمائی ہے بینک کے چوکیدار کی، اس کے اندر یہ ہے کہ کچھ گنجائش ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اندر کی جتنی کمائی ہے بینک کی وہ ساری حرام ہے۔ جو بینک کی کمائی کر رہا ہے تو وہ حرام کما رہا ہے، حرام کھا رہا ہے۔ تو نمبر 16 آج کل کے جو بینک ہیں کیونکہ اس میں سارا سود کا سسٹم ہے۔ نمبر 16 فضول خرچی اور بخل سے بچنا، ایک تو یہ ہے کہ فضول خرچی نہ کرے اتنی کہ جہاں پر 2 روپے میں کام ہو رہا ہے وہاں پر 6 روپے لگا رہا ہے، 2 کی چلو 3 لگا لے، چلیے کام آسان طریقے سے ہو جائے، لیکن یہ نہ ہو کہ 6 لگا رہا ہے اپنی جو ہے نا پگڑی اونچی کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور بخل سے کام بھی نہیں لینا کہ 2 روپے خرچ بھی کر سکتا ہے اور 2 روپے کے اندر کام ہو رہا ہے، لیکن بخل سے کام لے کے اس کو 1.5 روپے کرنے میں کوشش کر رہا ہے، تو یہ سسٹم نہ ہو۔ نمبر 14 سلام کرنا، یہ افشو السلام، سلامتی، سلام کرو، سلامتی پھیلاؤ، بہت کمی ہے معاشرے میں اس چیز کی، تو سلام کرنا عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے انسان کے جو ہے نا، تو اور ایک دعا ہے فری کی۔ نمبر 15 چھینک کا جواب دینا، کہ اگر مسلمان چھینک کا جواب جب بھی دیا جائے گا جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا، تو چھینکنے والا الحمدللہ کہے اور سننے والا اس کا جواب دے، لیکن یہ بھی ہے کہ ایک چھینک حد سے 2 چھینکوں پر، اگر کسی کو زکام ہوا اور وہ ہر چھینک پر جو ہے نا الحمدللہ کہہ رہا ہے تو اب یہ تو پھر جو ہے نا وہ ایک عجیب سا ماحول بن جائے گا، تو حدیث شریف میں جو ہے اس بات کا ذکر ہے کہ ایک چھینک حد سے 2 چھینکوں کے پر جو ہے وہ جواب دینا۔ نمبر 16 کسی کو تکلیف دینے سے بچنا، ایذاء مسلم حرام ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ نمبر 17 لہو و لعب سے بچنا، ایسا کھیل کود اختیار کرنا جس میں جو ہے عبادات کی کمی کوتاہی ہوتی ہو، عبادات میں کمی آتی ہے، تو اس سے بچنا۔ اور اسی طرح اماطۃ الاذی، یعنی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، تو یہ ایمان کے جو ہے ہم نے یہاں پر پورے مکمل شعبے جو ہیں 70 شعبے ذکر کیے ہیں اس 2-3 اسباق کے اندر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق زیادہ لمبا ہو گیا، اللہ رب العزت جو ہے قبول فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔